السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم تہجد کے بارے میں بات کریں گے، اس سے ہونے والے معجزات کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک سسٹر کی کہانی ہے جو وہ بتا رہی ہیں انسٹا پہ۔ السلام علیکم سسٹر، میں ایک غیر مسلم ہوں اور بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ یہ 2019 کی جنوری منتھ کی بات ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا، میں سو رہی ہوں اور مجھے خواب میں دکھا کہ بہت اندھیرا ہے اور روم میں رات کا آخری پہر تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، بس مجھے یہ تھا کہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں دیوار پہ اور اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے اور میں سجدے میں ہوں۔ اس کے بعد میں اللہ کے پوسٹر دیکھ کر لگاتار سجدے پہ سجدہ کر رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی۔ سڈنلی میری آنکھ کھلی، میں حیران تھی یہ کیسا خواب تھا، اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ پھر میں نے سوچا جانے تو جو بھی ہے، میں ہر ریلیجن کو مانتی تھی اور اللہ کو بھی مانتی تھی۔ اس کے بعد 2019 میں رمضان کے منتھ میں ایک شخص جو مسلم تھا میری لائف میں آیا، ہماری دوستی ہوئی، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اس کے بعد وہیں سے میری آزمائش شروع ہو گئی اور میں نہیں جانتی تھی میری زندگی اس طرح بدل جائے گی۔ مطلب وہ بہت اور لڑکیوں سے بھی باتیں کرتا تھا، لیکن میں اس کو لے کے بہت مخلص تھی۔ وہ لڑکا میرے لیے اتنا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لیتا تھا مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ کچھ وقت بعد ہمارے ریلیشن کو 1 سال ہوا، تب اس کی حقیقت میرے سامنے آئی کہ وہ مجھ سے محبت تو کرتا ہے پر اور لڑکیوں میں بھی انٹرسٹیڈ ہے۔ میں اللہ کے پاس گئی، بہت غلط صحیح طریقے سے دعا کی، پھر دھیرے دھیرے ہر روز ہر بار اس کی حقیقت اللہ مجھے دکھاتے۔ میں بہت تھک گئی، یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ روتی تھی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ آزمائش کے ذریعے اللہ مجھے خود تک لے آئیں گے۔ یہ آزمائش بہت ضروری تھی میرے لیے۔ پھر وہاں سے میں نے شروع کر دیا ایک نیا سفر۔ اللہ سے دھیرے دھیرے دعا کرنے لگی، درود پاک پڑھنے لگی صحیح اور غلط طریقے سے، اللہ سے ساری باتیں کرنے لگی کہ میں ہار گئی ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ نے مجھے اپنے اور قریب کر دیا۔ اللہ جی نے میرا گھر ایک رشتہ بھیجا۔ میں اس آزمائش کے ذریعے اپنے رب کے اتنے قریب ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرا رشتہ فکس ہو گیا تھا، دونوں طرف سے ہاں تھی۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے آنے والے تھے، تو ایک دن میں دعا کر رہی تھی اور میری زبان سے الفاظ نکلے، یا اللہ میری مشکل سمندر کی جتنی ہے لیکن میرا بھروسہ آپ ہیں۔ وہ آزمائش 1.5 منتھ تک چلی۔ میں بہت روتی تھی، میں اللہ سے کہتی تھی کہ نکاح تو آپ کا مذہب کی سنت ہے، مجھ پر رحم کریں، اس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ توڑ دیں، اس لڑکے کو میرے گھر پر میرے لیے رشتہ لانے سے روک دیں۔ پھر کچھ نہیں ہوا، دونوں سائڈ سے ہی ہاں تھی۔ آخر میں نے اللہ جی سے کہا کہ اس کے ماں کے ذریعے رشتے کو توڑوا دیں۔ اس کے بعد ہم بہت خوش ہوئے کیونکہ ایسا ہی ہوا، اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی۔ پھر میں نے ایک دن تہجد کے بارے میں پڑھا اور میں نے گوگل پر اس کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں 2021 میں فیبروری کے منتھ میں فرسٹ ٹائم تہجد پڑھنے کے لیے روف پر گئی اور رات 2 یا 3 بج رہے تھے۔ غلط صحیح طریقے سے نماز ادا کی، پر دعا میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا مانگوں۔ بہت پریشان ہو گئی اور اللہ کے سامنے کچھ نہیں کر پائی۔ آسمان کی طرف دیکھا اور ساری باتیں اللہ سے آنسوؤں میں کہہ دی، کیونکہ میں لگاتار رو رہی تھی، کچھ بھی میں بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے بعد پھر میں تہجد نہیں پڑھ پائی۔ پھر ہر روز توفیق مانگتی پر مجھے پڑھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ مجھے توفیق نہیں مل رہی تھی۔ روز روتی تہجد پڑھنے کے لیے اور اللہ کو بولتی مجھے وہ رات کے آخری پہر کا معجزہ دیکھنا ہے۔ پھر آیا رمضان کا مہینہ اور پہلے روزے پر مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق ملی، اور صرف اتنا ہی نہیں، جو دعا نہیں کر پا رہی تھی، سمجھ سے باہر تھی، وہ بھی کرنے لگی۔ اس پہلے رمضان کی رات اللہ نے ساری دعائیں زبان پر لا کر رکھ دی۔ میں نے پونا گھنٹہ تہجد کی نماز میں بیٹھ کر دعا کی اور اس دن سارے ڈر دل سے باہر نکال دیے۔ شکر الحمدللہ۔ پھر میں روز تہجد پڑھتی۔ پھر ہوا یوں کہ وہ لڑکا میری تہجد کی دعاؤں سے 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اللہ نے اسے میرے حق میں بہترین بنا دیا اور وہ دین کے راستے پر چلنے لگا، اور مجھ سے اس نے وعدہ کیا کہ وہ اب کسی لڑکی سے بات نہیں کرے گا۔ پھر سڈنلی اللہ کی طرف سے ہم دونوں پر ایک ایسی آزمائش ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا، پر ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ آزمائش ہم دونوں کو اللہ جی کے اور قریب لے جائے گی۔
اکتوبر لاسٹ میں اس لڑکے کے گھر کسی لڑکی کا رشتہ آیا اور جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وہ نکاح کے لیے راضی ہے اس لڑکی کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے نہیں، پر میں نے سب اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اگر اللہ کی رضا ہوئی تو نکاح ہو جائے گا، نہیں ہوئی تو یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ اور جس لڑکی سے اس کا رشتہ کی بات چل رہی تھی وہ ڈاکٹر تھی۔ ان کے گھر والوں نے یہی دیکھ کر رشتہ فکس کر دیا کیونکہ اس لڑکی کی فیملی بھی سب ڈاکٹر تھی اور ان کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا۔ میں بہت روئی۔ میں نے اسے غصے میں کہا کہ اپنے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتاؤ، تو اس نے کہا کہ وہ نہیں مینیج کر پائے گا ابھی، اور اس کے امی نے اسے یہی بولا تھا کہ اگر اس نے تم سے اس لڑکی سے نکاح کیا تو تمہارے ابو اور میں اپنی جان دے دیں گے، وہ ایک غیر مسلم ہے، ہمارے گھر کے لائق بھی نہیں ہے، جہاں میری اللہ کی رضا ہے وہاں مجھے کسی اور رضا کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی مدد کی۔ تو میں نے اسے غصے میں رو کر کہا کہ جاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کرو، کیسے کرنا ہے، کیسے تمہیں ہینڈل کرنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے، اور اللہ سے بولو جب تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا ایک دوسرے سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پر میں یہاں ایک بات بتانا چاہوں گی، جب مجھ پر یہ آزمائش آنے والی تھی اس سے 4 یا 5 دن پہلے ہی مجھے اللہ نے سورہ علم نشرح خواب دکھایا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا سورہ علم نشرح کے ذریعے اللہ نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر پوچھ کے مجھے بتانا، جس نے خواب دیکھا ہے۔ پھر تعبیر کا پتہ یوں چلا کہ جس نے خواب دیکھا ہے اسے بولو 5 ٹائم کی نماز کے بعد 7 بار اور رات میں سونے سے پہلے 71 بار سورہ علم نشرح پڑھ کر اپنے سینے میں پھونک مار کر سوئے، اللہ سب بہتر کرے گا۔ تو میں نے تب سے ہی یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم دونوں روز اللہ کی عبادت کرتے، دونوں بہت رو رو کر بہت دعائیں کرتے کہ یہ رشتہ رک جائے، پر اس کے گھر والے رشتہ لے کر گئے اور انہیں لڑکی پسند آ گئی، اور 2 مہینے بعد انہوں نے انگیجمنٹ کے لیے کہا۔ اس لڑکے نے مجھے سب بتایا، میں بہت روئی۔ میں نے اسے بولا اللہ جی میرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے کیونکہ میں غیر مسلم تھی اور لڑکے کو انہوں نے میرے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ اب ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ میرا رشتہ فکس ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ابھی نکاح تو نہیں ہوا، میرا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ جب تک آپ کی انگیجمنٹ نہیں ہوتی ہم لوگ بات کریں گے اور بیچ میں ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے ایک دوسرے کو ہم لوگ ہرٹ کریں۔ دوسرے دن شروع ہوا اور شیطان مجھ پر وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، پر شکر ہے میرا اللہ کا جسے مانگ کر بھی میں کبھی نا امید نہیں ہوئی، اور اتنے وسوسے کے بعد بھی میں نے اپنا ایمان مضبوط رکھا اور میں نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کا اور میرا ساتھ جنت تک لکھ دے، میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں مانگتی ہوں آپ سے۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکے اور اپنے لیے دعا کرنی چھوڑ دی کیونکہ میں یہی سوچا کہ سب میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ اس رات پھر میں سو رہی تھی، 1:30 بجے مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس آ کر مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے اور اس کے رشتے کے لیے دعائیں کرنا کیوں چھوڑ دی، کس نے تمہیں دعا کرنے سے منع کیا تھا، اٹھو اور دعا کرو۔ میں رونے لگ گئی بہت زیادہ۔ اس وقت دعا کے لیے فوراً میں نے تہجد پڑھی اور ہاتھ اٹھائے، اسی وقت اللہ سے کہنے لگی کہ سب کیا ہے اللہ پروردگار، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر اپنی پورا قصہ میری نظروں کے سامنے تھا، ایسا لگا جیسے مجھے اللہ سمجھا رہے ہوں، جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کی من پسند چیز سے آزمایا تھا اور بعد میں اسی آزمائش میں کامیابی دے کر انہیں ان کی محبوب چیز سے نواز دیا تھا۔ اس کے بعد 3 بجے میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی اور بہت روتی روتی اللہ سے سوال کیے، میرے پروردگار مجھے راستہ دکھائیں۔ پھر یہ بول کر میں سو گئی۔ اس دن میں پورے دن باہر بے سکون تھی۔ اس کے بعد میں دن میں 14 سجدوں کی تلاوت کرنے لگی اور میں نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ میں نے رات جو بھی دیکھا میرے اس سوال کا جواب آپ مجھے اپنے محبوب بندے کی طرف سے دیں۔ ایک لڑکی ہے، وہ مسلمان ہے اور دیندار ہے۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اے میرے پروردگار آپ اس لڑکی کے ذریعے مجھے سوال کا جواب دیں، میرے ساتھ جو رات کو ہوا ہے مجھے آگے کیا کرنا ہے وہ راستہ دکھائیں، کیونکہ میں ہمارے رشتے کے حق میں تبھی دعا کروں گی جب آپ مجھے سوال کا جواب دیں گے۔
پھر اس دن شام میں نے اس بہن سے بات کی، ہماری تب پہلی بار کال پہ بات ہوئی تھی۔ میں نے انہیں رات ہوئے سارے حادثے کے بارے میں بتایا تو ان آپ ہی نے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے آپ کے لیے، آپ تو بہت خوش نصیب ہیں، اللہ پاک آپ کی خود مدد کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے رب کا شکر ادا کر دیا۔ پر یہاں پہ ایک بات کہوں گی کہ اس رات میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی خواب نہیں تھا، میں نے ان تمام چیزوں کی حقیقت میں محسوس کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکے اور اپنے رشتے کے حق میں پھر سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ پھر میرے ساتھ رات کو 1:30 بجے کنٹینیو 3 دن تک ایسا معجزہ ہوا کہ میں روز نیند میں ہاتھ اٹھا کر لڑکے اور اپنے لیے دعائیں مانگتی، اور پھر دعا بھی صرف اس لڑکے اور اپنے رشتے کے حق میں۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا میرے لیے۔ پھر ہوا یوں کہ اللہ نے میرے دل کو مطمئن کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے میرے دل کو مطمئن کیا اور نشانی مقرر کی۔ میں نے دیکھا کہ میں خواب میں سورہ یاسین کی آخری آیات کن فیکون کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے مجھے خواب آیا کہ وہ لڑکا اور میں ہم دونوں شکرانے کے نوافل ادا کر رہے ہیں۔ وہ لڑکا میرے دوپٹے کو پیچھے کر کے اس پہ شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر میں نے اپنی ایک دوست سے کہا کہ وہ مجھے اس کی تعبیر دیکھ کے بتائے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ جب اس نے تعمیر پوچھی کسی سے تو پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے یا تو اس کی دعا بہت جلد قبول ہونے والی ہے یا تو پھر اسے کن فرما دیا جائے گا اس دعا پر۔ شکر الحمدللہ، اس دن تو میرا دل پوری طرح سے مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک دن میں عشاء کی اذان کا انتظار کر رہی تھی اور اچانک جب میں عشاء کی اذان سن کر بیٹھی تو مانو میرا دل زور زور سے کہہ رہا تھا کہ کن فرما دیا گیا ہے، مانو جیسے پورا آسمان کن فیکون کی گواہی دے رہا تھا، اور میرے دل سے اسی وقت اللہ نے سارے ڈر دور کر دیے۔ اس کے کچھ دیر بعد مجھے وہ لڑکے نے خبر دی کہ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، وہ لڑکی اس کے گھر والوں کو پسند نہیں ہے، اس لڑکی کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے۔ تو مجھے یقین نہیں ہوا، میں نے اسے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے ہماری بات سن لی ہے۔ میں اسی وقت چھت پر گئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ پھر نیکسٹ ڈے ہم دونوں نے شکرانے کی نماز ادا کی اور میں سمجھ گئی کہ یہ سب اللہ کی طرف سے مجھے آزمانے کے لیے تھا۔ اس کے کچھ دن بعد پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے نکاح کر لیا، اللہ اور اس کے محبوب کی رضا پوچھی اور ہم دونوں ایک رشتے میں بن گئے، کیونکہ ہم دونوں حرام رشتے میں نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے اس رشتے کا حلال بنا دیا۔ پر مجبوری جانتے ہیں کہ میرے گھر والے غیر مسلم ہیں اور وہ لوگ مسلم ہیں، کبھی وہ لوگ ہم دونوں کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہ کرتے، اس لیے ہم نے اپنے رشتے کو مذہب آپ کے اسلام کے مذہب کے مطابق ایک جائز رشتے میں باندھا۔ میں اتنی ساری آزمائی مشکلیں صرف اپنے پروردگار اس کے محبوب کی محبت پانے کے لیے دی، اور میں شکر گزار ہوں اس رب کی جس نے مجھے اس آزمائش کے لیے چنا۔ میں نے یہ سٹوری اس لیے شیئر کی ہے تاکہ لوگ اپنا ایمان کو مضبوط کریں۔ جب مجھے جیسی غیر مسلم کو ہدایت ملی ہے تو آپ لوگ تو پھر اللہ کے بہت قریب ہو سکتے ہیں۔